اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تقوی کے متعلق بیان ہو رہے ہیں، تو 1 سے 32 ایپیسوڈ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ آج ایپیسوڈ نمبر 33 ہے اور یہ اس سلسلے کا آخری ایپیسوڈ ہوگا، 1 سے 33 یہ لاسٹ۔ تو کوشش یہی کی ہے کہ قرآن پاک میں جتنی آیات آتی ہیں اور قریباً 150 پلس مائنس کچھ، تو جن میں تقوی اور متقین کا ذکر ہے، تو ان سب کا جو ہے وہ بیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے تقوی کرنے والوں سے یا متقین سے، اور تقوی کیا ہے، تقوی کے فوائد کیا ہے۔ سب ہر ایک آیت مختلف ہے دوسری سے، اس لیے یہی چند ایک آیات کا بیان کر کے تو کہہ دینا کہ پھر احاطہ نہیں کیا جا سکتا پورے مضمون کا اس سے۔ تو یہی ذہن میں آیا کہ تمام آیات جو ہیں قرآن پاک کی جن میں تقوی متقین، ان سب کا جو ہے نا اس میں بیان ہو، اور یہ کوشش یہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور سب ایپیسوڈ کو سنیں، کیونکہ ایک دوسرے سے وہ مختلف ہے۔ یہ کہ 1 2 4 سن لیے، 1 سے 33 پورے سنیں اور پھر ایک دفعہ نہیں سنیں، پھر یہ معمول بنا لیں۔ تقوی اعلیٰ ترین درجہ ہے، متقین کا جنت اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بنائی ہے، اور بہت ہی اجر، بہت ثواب، بہت ہی اس کے فائدے۔ تو اس لیے بار بار سنتے رہیں، اپنی فیملی کو سنوائیں، دوستوں اور احباب سب کو فارورڈ کریں، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے یہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کر دیں، تاکہ یہ اپلوڈ ہوں گے جب بھی ایپیسوڈز تو وہ آپ اسی وقت سن سکیں۔ تو میں سم اپ کرتا ہوں تقوی کی تمہید، پہلے کافی بیان ہو چکی ہے۔ تو تقوی جس سے مراد، جیسے کہ پیغمبروں نے اپنی امتوں کو کہا، سورہ شعراء میں یہ 8 دفعہ یہ ریپیٹ ہوا، فاتقوا اللہ واتیعون، 5 کے 6 پیغمبر کا ذکر وہاں پہ آیا۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ میری اطاعت یعنی مجھ پہ جو وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ان کو قبول کرو دل سے اور یقین کے ساتھ، اور پھر ان پہ عمل کرو، اور انکاری نہ بنو، انکار نہ کرو، نہ جھٹلاؤ میری نبوت کو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو۔ اور سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، کہ اللہ تعالیٰ ہی بس عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو اس کے بعد پھر تقوی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت پہ ہیں، تو ان پہ عمل کیا جائے، اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری جائے۔ اور تقوی جو ہے وہ روح کی غذا ہے، تسکین ہوتی ہے۔ جو متقین ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، نیکی کے، بھلائی کے، انفاق کے، دوسروں کی خدمت کے، تو نماز روزہ سب شامل ہے، حج اس میں، تو ان کو سکون ملتا ہے، تسکین ملتی ہے ان کو۔ اور جو گناہ ہیں وہ نفس کی غذا ہے، کہ نفس خوش ہوتا ہے گناہوں میں، شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ کرو برے کام، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، تو وہ ایسے بیان کیا گیا ہے۔ تو جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ انہیں سکون دیتا ہے، ڈپریشن ان کی کم ہو جاتی ہے، سٹریس کم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر عطا کرتا ہے مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، تو اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے، توکل کرنے کا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے۔ یہ سارے فائدے مختلف آیات میں یہ ریپیٹڈلی بیان ہوئے ہیں۔ تو متقین سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، متقین کو پسند کرتا ہے، متقین کے لیے اس نے جنت کا وعدہ، باغوں کا، نہروں کا، چشموں کا، پھلوں کا، ہر قسم کی جو وہاں آسائشیں ہوں گی ان کا وعدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت و اکرام کی صرف ایک ہی ہے بنیاد، وہ کیا ہے؟ وہ تقوی۔ جس کا تقوی زیادہ ہے وہی ہے عزت، اللہ زیادہ عزت والا اور زیادہ اکرام والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور سب سے زیادہ وہی شخص عزت والا ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، تقوی میں جو برتر ہو۔ تو تقوی کے بھی مراتب ہیں، عام لوگوں کا تقوی، خواص کا، پھر خواص الخواص یا مقربین جو ہیں ان کا ہے۔ تو قرآن پاک میں جیسے کہا کہ 1500 کے قریب آیات ہیں جس میں
تقوی متقین کا ذکر ہے. ہر آیت ایک دوسرے سے مختلف ایک جیسی نہیں ہے، اور ان آیات میں ہی ہے کہ تقوی کی کیا تعریف ہے اور فضیلت ہے اور اہمیت ہے اور کیا فوائد ہے. ہر ایک آیت میں فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں نماز کا ذکر ہے، کسی میں روزے کا ذکر ہے، کسی میں انفاق کا ذکر ہے کہ یہ تقوی ہے، کسی میں قرآن سمجھنے کا، قرآن پڑھنے کا، قرآن سمجھنے کا، قرآن عمل کرنے کا، تو یہ ایمان لانے کا اور صالحات کرنے کا کسی میں ذکر ہے. مختلف ہر آیت میں مختلف ہے کہ یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی. تو یہ جو ہے اس لیے سبھی جو ایپیسوڈز ہیں، یہ ایپیسوڈ اور اس سے پہلے سبھی کو سننا اور ان پہ غور کرنا اور بات بات سننا بہت اہم ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے. تو بار بار سننے کا یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے برے کاموں سے بچنے کی، اور نیکی بلائی کے کاموں میں خوشی محسوس ہوتی ہے. یہی تقوی ہے، یہی متقین کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان کے جو اسلوب ایسے ہی ہوتا تھا کہ ان کو متقین کو بلائی نیکی کے کاموں میں خوشی محسوس ہوتی ہے، برائی کے کاموں میں ان کو کافی نفرت ہو جاتی ہے، اور اس سے وہ جہاں تک ممکن ہو بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس جو ایپیسوڈ میں کچھ مزید قرآن پاک کی آیات ہیں ان کا ذکر ہوگا. تو پہلی آیت جو ہے وہ ہے سورہ نوح کی آیت ہے 3، مگر 3 سے پہلے 2 آیت وہ بھی تسلسل کے لیے اہم ہیں. تو وہ کیا ہے؟ 2 آیت میں کہا، یہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. تو نوح علیہ السلام نے کہا انہوں نے، نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم، یقیناً میں ہوں تمہارے لیے صاف صاف متنبع کرنے والا، یعنی میں ہوں پیغمبر ہوں، میں ہوں نبی ہوں، متنبع کرنے والا. تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی ہی عبادت کرو اور اسی سے ہی ڈرو اور میری اطاعت کرو. جیسے کہ باقی سب پیغمبروں نے سورہ شعراء میں سب نے ایک ایک کر کے تو یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی تابعداری کرو اور میری اطاعت کرو. تو یہاں بھی یہی پیغام ہے. اس کے بعد سورہ مزمل کی آیت 17 ہے. سورہ مزمل کی آیت 17 میں یہ فرمایا، یوم یجعل الولدان شیبا، یہ نہیں، پوری آیت یہ ہے فکیفا، میں نے آخری جو ہے وہ کلمات آیت کے پڑھے ہیں، اس سے پہلے ہے فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا. ترجمہ، سو کیسے بچ جاؤ گے تم اگر انکار کرو گے تم بھی. یہ فرعون کا واقعہ بیان ہو رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں بیچ کے تو اس پہ پاس گئے، تو اس کو فرعون کو جو ہے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیسے بچ جاؤ گے تم، اور اگر تم انکار ہی کرو گے اللہ کی توحید کا اور موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ ان کے پیغمبر ہیں. تو اس دن سے جس کی سختی کر دے گی بچوں کو بوڑھا. تو اگر تم انکار کرتے رہو گے آخرت کا، اس آخرت کا جس میں بچے جو ہیں وہ اس دن بوڑھے ہو جائیں گے، تو اس دن کا تم انکار کرتے ہو، آخرت کے حساب کا، قیامت میں اٹھائے جانے کا تم انکار کرتے ہو. تو یہ اس کو تنبیہ جو ہے فرعون کو. اور اس کے جو ہے پہلے اور بعد میں اسی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا اور آسمان پھٹا جا رہا ہوگا اس کی دہشت سے، اسی کی تسلسل میں، اور ہے وعدہ اللہ کا پورا ہو کر رہے گا، یعنی یہ قیامت آئے گی اور اٹھائے جائیں گے اور حساب یقیناً ہوگا. یقیناً یہ ایک نصیحت ہے. سو جس کا جی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ. تو راستہ تو بتا دیا سارے پیغمبروں نے کہ یہ نصیحت ہے، جو کتاب تھی ہمارے لیے قرآن پاک، یہی نصیحت، یہی ہدایت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی آپ کے لیے مستقیم، صراط مستقیم یہی ہے، اس کو پکڑ لو مضبوطی سے، اس پہ عمل کرو. تو یہی ہے راستہ تقویٰ کا. تو یہ ہوئی. اس کے بعد سورہ مدثر کی
56 آیت سورہ مدثر کی آیت، یہ آخری آیت ہے سورہ مدثر کی، بہت بہت اہم ہے یہ بھی۔ تو اس سے پہلے بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ جو کتاب ہے ہمارے لیے قرآن پاک یہی نصیحت ہے، یہی ہدایت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اور یہ جو نصیحت ہے جس کا جی چاہے وہ اس سے سبق لے لے، یعنی قرآن پاک ہمارے لیے یہی نصیحت ہدایت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کا جی چاہے اس سے ہدایت لے لے، مجبور کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کو دونوں راستے بتا دیے، ایک ہدایت کا راستہ ہے یہ قرآن پاک اور نبی کی سنت اور اللہ کے احکام کی پابندی اور فرما برداری اور رسول کی اطاعت، تو یہی ہے سیدھا راستہ، نیکی کا راستہ، پرہیزگاری اور تقوی۔ تو یہ اپنا لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بہرحال تمہارے پاس چائس ہے۔ وما یذکرون الا یشاء اللہ هو اہل التقوی واہل المغفرہ، اور نہیں سبق حاصل کریں گے، جنہوں نے سبق حاصل کرنا وہ تو کر لیں گے، مگر نہیں حاصل کریں گے یہ لوگ اس سے الا کہ اللہ چاہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ بھی سبق نہیں، نصیحت نہیں لیں گے جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ اللہ توفیق دے گا، جن کو دیتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کئیوں کے راستے بند کر دیتے ہیں، ان کو توفیق ہی نہ ہو، یہ گناہوں میں اتنے بڑھ جاتے ہیں سرکشی کی حد تک، اور انکار ہی کرتے جاتے ہیں، اور کسی صورت میں وہ سیدھے راستے پہ آنے کی، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہے۔ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جن کا راستہ بند کر دے گا، اور جن کو توفیق ہی نہیں ملے گی سیدھے راستے پہ آنے کی، وہ کیسے آ سکیں گے؟ تو وہ لائق ہے ڈرنے کے، اور وہی مالک ہے بخشش کے۔ تو اللہ ہی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، تو اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی تابعداری کی جائے، اور وہی مالک ہے، وہی بخشنے والا ہے ہمارے گناہ۔ بہت اچھی، بہت اہم آیت ہے یہ سورہ مدثر کی آخری آیت۔ اور اس کے بعد سورہ اللیل کی آیت 5 ہے، سورہ اللیل کی آیت 5، آیت 5 جو ہے اس میں فرمایا فَأَمَّ مَنْ آتَى وَاتَّقَىٰ، سو وہ جس نے دیا مال اللہ کی راہ میں اور ڈرتا رہا، یعنی انفاق اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے تقویٰ اور یہ ہے پرہیزگاری۔ اور اس کے آگے آیت 11 تک اسی کا ہی تسلسل ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ۔ تو ان کا ترجمہ میں بیان کر دوں۔ پہلی جو آیت 5 تھی اس میں تو سو وہ جس نے دیا مال اللہ کی راہ میں اور ڈرتا رہا، یہی تقویٰ ہے، اور آگے اسی کے تسلسل میں ہے، اور سچ ماننا بلائی کو، اور جس نے تقویٰ کیا اس نے بلائی کو سچ مانا۔ بلائی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، جو پیغمبروں نے کہا اس کو تسلیم کیا، آخرت کو تسلیم کیا، تو اس کو سچ مانا۔ سو توفیق دیں گے ہم اس کو راحت کے راستے کی۔ تو جو سچ مان لیں گے، ایک دفعہ ایمان لے آئیں گے دل سے، تو ہم ان کو پھر راحت اور سکون کی زندگی عطا کریں گے اور ہدایت دیں گے ان لوگوں کو۔ اور وہ جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی، جس نے کنجوسی کی اور انفاق نہ کیا، مال اکٹھا کرتا رہا، دوسروں کو نہیں اس میں سے ان کا حصہ دیا، زکوٰۃ بھی نہیں دی، اور بے نیازی کہ اس کو پرواہ نہیں تھی کہ کوئی بات نہیں، یہ میرا مال ہے، میں کیوں دوں کسی کو، اگر غریبوں مسکینوں ان کو دینا ہو تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ چاہتا ان کو دے دیتا خود ہی۔ تو یہ اس قسم کی سرکشی بھی لوگ جو اختیار کریں گے، تو ایک تو دیتے نہیں ہیں، دوسرا بخل کرتے ہیں اور بے نیازی کہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، ہمارا آخرت میں ٹھیک ہے، ہمارا حساب یا تو کچھ نہ کچھ ہمارا واسطہ ہو جائے گا، میرا سفارش کوئی کر دے گا، یا پھر ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ آخرت میں کوئی حساب ہونا ہے۔ اور جھٹلایا بلائی کو، اور انہوں نے بلائی کو جھٹلایا، یعنی سیدھے راستے کو، نیکی کے راستے کو جھٹلاتے رہے، آخرت کو جھٹلاتے رہے، تو ہم پہنچائیں گے اسے سختی میں، کہ ان کو شدید عذاب دیں گے، سختی میں، بہت سختی میں، ایسے لوگوں کو نہ کام آئے گا اس کا مال، ایسے لوگوں کا مال کچھ کام نہیں آئے گا جب گرے گا وہ دوزخ کے گڑھے میں۔ جب دوزخ کے گڑھے میں گرایا جائے گا تو اس وقت بھی اس کا مال کچھ کام نہیں آئے گا۔ مال تو کام آتا دنیا میں، اگر وہ اس کو خرچ کرتا، لوگوں میں انفاق کرتا۔
تو بڑی شدید یہ جو ہے نا تنبیہ ہے ان لوگوں کو یہاں جو مال خرچ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے، اور یہ اس کو تقویٰ کہا۔ لیکن ہر ایک آیت تقویٰ کی اس میں مختلف ہے مضمون اور مختلف مضمون۔ یہ جو آیتیں ہیں اس میں فوکس جو ہے وہ مال خرچ کرنے پہ ہے، یہ تو وہ ہے تقویٰ والے، اور وہ ہے پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو دوسروں کو مدد کرتے ہیں کسی بھی طرح سے۔ تو اس کے بعد سورہ اللیل کی ہی آیت 17 ہیں۔ آیت 17 میں فرمایا، تو اس سے پہلے والی آیت 16 ہے، الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ ایک تو عمل نہیں کیا، پھر عمل کے ساتھ جھٹلایا بھی، یعنی آخرت کو جھٹلایا، نبی کی نبوت کو جھٹلایا، نبی کے کہنے پہ جو ہے نا عمل بھی نہیں کیا بلکہ جھٹلایا، اور پھر جھٹلایا بھی، پھر منہ پھیرا۔ یعنی دیکھیں کتنی شدید یعنی تنبیہ ہے۔ منہ پھیرنا کہ جی ٹھیک ہے نمازیں نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، روزہ نہیں رکھتے کوئی بات نہیں، بس یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ آج کل کے ماڈرن زندگی ہے، آج کل اس میں کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس قسم کا جو ٹلاتے ہیں، ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں، اس قسم کے جو واضح اللہ تعالیٰ کے احکام میں بالکل جس میں گنجائش ہی نہیں ہے کوئی کہ انکار کر کے، ان کو بھی انکار کر کے بلکہ ان کو ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں، ان کو جھٹلانا ہی یہی ہے، جھٹلانا منہ پھیرتے ہیں۔ کوئی نیکی کی بات کوئی کسی سے کرے تو وہ کان بند کر لیتے ہیں اور پلٹ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، یہ دھیان نہیں دیتے۔ اور بچا لیا جائے گا اس سے وہ بڑا پرہیزگار، اور وہ جو عذاب ہے آگ کا تو اس سے وہ بچا لیا جائے گا جو پرہیزگاری اختیار کرے گا، جو تقویٰ کرے گا، ان کو اس عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ مگر جو جھٹلائے گا اور منہ پھیرے گا تو وہ تو بتا دیا اوپر کہ بڑھتی، اس سے پہلے والی آگ جو ہے اس میں ہے کہ پس میں نے خبردار کر دیا ہے تم کو بڑھتی ہوئی آگ، جو جھٹلائیں گے اور منہ پھیریں گے تو ان کو خبردار اللہ تعالیٰ۔ یہ آیت 15 ہیں، اس سے پہلے بھی 14 آیت 14 15 یہ پورا تسلسل ہی ہے، آگے آیت 12 سے لے کے تو 16 تک یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا ہے، یعنی قرآن دے دیا، پیغمبر بھیج دیا، اور کیا ہے سیدھا راستہ، اور سب بتا دیا کہ آخرت اور دنیا دونوں آپ کے سامنے ہیں، تو دیکھ لو کہ کس کا سکون چاہیے آپ کو، اور خبردار کر دیا کہ آخرت کی بھڑکتی آگ جو ہے، جو انکار کریں گے ان بدبختی ہوگی ان کی، اور ان کے لیے سختی ہوگی، اور جلسے گا ان کا جسم۔ اور یہ کون ہے؟ وہ جو جھٹلائیں گے پیغمبروں کو، آخرت کو، اور نیکی کے بھلائی کے کاموں کو جھٹلائیں گے ہی نہیں بلکہ منہ بھی پھیریں گے۔ کوئی کہے گا بھی ان کو تو ان کو بھی وہ رد کر دیں گے اور منہ پھیر لیں گے، مگر بچایا جائے گا وہ جو تقوی اختیار کرے گا، جو متقی، ان کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا ان تمام عذاب، آگ، ہر قسم کے ان کا ویلکم ہوگا، ان کی ہر طرح سے تواضع ہوگی، اور جنت کے میوے، جنت میں نہریں اور چشمے اور ہر قسم کے پھل، اور بہت بہت یعنی جو بھی چاہے گا انسان جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے گا۔ تو یہ بہت اچھی یہ جو ہے نا آیات ہیں، اور یہ آخری جو ایپیسوڈ ہے اس میں بھی آیات بھی بہت ہی اچھی ہیں، بہت خوشخبری کی بھی ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور جو نہیں اختیار کرتے ان کے لیے بھی واضح پیغام ہے، بالکل دوزخ کی آگ۔ تقوی میں سب کام ہیں نیکی کے جن سے بچنا چاہیے ان سے بچتا رہے، جو کام کرنے کے کہے ہیں وہ عبادات ہوں، وہ اخلاقیات ہوں، وہ معاملات ہوں، دوسروں کے حقوق کی بات ہو، تو وہ سب کرنے ہیں۔ پک اینڈ چوز نہیں ہے اسلام، پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ یہ تو مجھے ٹھیک ہے میں سوٹ کرتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں، 5 تو نہیں تو چلو میں 2 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، یا 1 پڑھ لیتا ہوں، تو روزے تو مشکل ہے کوئی بات نہیں، یہ 1-2 میں رکھ لیتا ہوں، خیر۔ یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مکمل آپ کو ماننا ہے، دل سے ماننا ہے، کہیں کوتاہی کمی ہو گئی وہ الگ بات ہے، کبھی چھوٹ گئی نماز کچھ ہے، مگر طے ہی کر لیا کہ میں نے بس پڑھنی نہیں ہے تو یا تو پڑھنی ہے تو 1-2 پڑھ لوں گا،
یا روزے بھی نہیں رکھنے، کوئی نہیں، یہ پرانی لوگوں کی باتیں ہیں، آج کل ماڈرن زندگی میں یہ چیزیں نہیں چلتی۔ تو اس قسم کی جو توجیحات پیش کرتے ہیں، یا کوئی سارے علماء سے ایک دو علماء کسی کا کوئی بیان ایسے کوٹ کر کے جو اس نے کہا تھا کوئی بات نہیں، آج کل کے آفس ہے تو آج کل یہ ہے تو آج کل وہ ہے تو مصروفیت ہے تو زندگی وہ نہیں جو اس وقت تھی، تو اب نماز وغیرہ کی گنجائش نہ پڑے، تو اس قسم کی توجیحات دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بہت بہت یہ ہیں وہ جو ٹلانے والے اور منہ پھیرنے والے، جن کا یہاں کا ایک تو عمل نہیں کرنا مگر مانتے ہیں کہ ہاں ہم غلط کر رہے ہیں، ہاں ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا، کچھ کوشش کرتے ہیں، ان کا جھنجھوڑتا رہتے ہیں ان کا ضمیر ان کو کہ نہیں غلط کر رہے ہو، نماز پڑھنی چاہیے تھی میں نہیں پڑھ رہا، مگر ایک وہ ہیں جو جھٹلاتے بھی ہیں، ایکسکیوزز بھی پیش کرتے ہیں نہ کرنے کے اور منہ پھیرتے ہیں۔ ان کو کوئی کہے نماز پڑھو تو وہ ناراض ہوتے ہیں اس سے، یا کوئی اچھا نیکی کا کام کوئی کہے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے بھی یہ کرو تو وہ منہ پھیرتے ہیں اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، جو بھی سننے والے ہیں، یہ ایپیسوڈ 133 سبھی کے سبھی سنیں، اور ایک دفعہ نہیں بار بار سنیں اور زندگی کا معمول بنا لیں۔ بے حد اہم ہے، بے حد اہم ہے، سلیکٹڈ پورے قرآن مجید کی یہ آیات ہیں، کوئی باہر نہیں، سب آیات جو بھی ہے اس میں سب قرآن مجید کی آیات ہیں، یہ قرآن مجید ہی آپ سن رہے ہیں، تو بہت ثواب، اجر، اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق انشاءاللہ دے مجھے، آپ کو بھی اس پہ عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، مع السلامہ، مبشر محمد شاہ۔